السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراد کو، علاقوں کو، زمانے کو، اوقات کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں. حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کے اندر کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں جو اس کی رحمت اور برکتوں کے نزول کے، جیسا کہ دن اور رات میں رات کا جو آخری پہر کہتے ہیں، یعنی فجر کی اذان سے تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے کا وقت، یہ ہر دن فضیلت والا وقت ہے. جس دن نزول ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے استغفار کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، کون ہے مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے. اسی طرح سے سال کے 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو اپنی رحمتوں کے لیے، اپنی برکتوں کے لیے، اپنی بخشش کے لیے اور بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، بلکہ یہ کہا جائے کہ بندوں کی صحیح تربیت کے لیے اللہ نے اس مہینے کو متعین کیا ہے. اس مہینے کی فضیلت یا اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث مبارکہ، سابقہ امتوں کی کتابیں اس بات پر اشارہ دیتی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہونا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہو. تمام کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی، جس پر خود احادیث مبارکہ اور سابقہ امتوں کی جو کتابیں ہیں، جو اس وقت ہمارے پاس جن کے کچھ آثار موجود ہیں، وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں. دوسری جو سب سے اہم چیز جو اس سلسلے میں سوچنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں خیر کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا. اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے نمونے دکھانے کے لیے بسا اوقات اسباب سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں اس دنیا میں لے آتے ہیں، جنہیں ہم کبھی معجزات سے، کبھی کرامات سے اور کبھی اللہ کی قدرت سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن دنیا میں اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب سے جوڑ دیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین المردة وينادي مناد في السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خیر کے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے والے جتنے بھی راستے ہیں، اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے حصول کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ اسباب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مہیا کیے ہیں، اور وہ اسباب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عطا فرمائے ہیں۔ تو لہذا صرف جنت کے دروازوں کا کھولنا ہی نہیں ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو مزین کرتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، لیکن اس دنیا میں اس جنت تک پہنچنے کے راستوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان راستوں کا رخ کر کے جنت میں داخلے کی کوشش کی جائے۔ تو لہذا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ او فتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منها باب، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف روزے کے لیے نہیں بلکہ روزے کے علاوہ جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے بھی اچھائی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سب کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اور انسان کی کامیابی یہ ہے کہ ان دروازوں کو جو اللہ نے کھولا ہے ان دروازوں سے داخل ہو کر جنت میں جو اس کا مقام ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ اور وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازوں کو کھول اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ عموماً انسان سے جو بیماریاں ہوتی ہیں یا انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ انسان کی حرص، انسان کی طمع، انسان کی شہوت یا انسان کے غصے اور زبان سے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم کے اندر اسی طرح حرکت کرتا ہے جس طرح سے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے، یعنی انسان کو شیطان بہکانے کے ہر ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ سے شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بہکا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے دروازے کو یا جہنم کی طرف جانے والے دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بند کر دیا ہے آپ پر روزے فرض کر کے۔ اس لیے احادیث میں بعض روایات میں یہ کلمات اضافے کے ساتھ ہیں، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے ضیقوا مجاریہ بالجوع، شیطان جو انسان کے جسم میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے، بھوک کے ذریعے، روزے کے ذریعے اس کے دوڑنے کو تنگ کرو۔ اور حدیث پاک میں کہا وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ الْمَرَدَ، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طویل روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ روزہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے چونکہ انسان کی تربیت مقصود ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق انسان کی تربیت مقصود ہے روزے کے ذریعے۔ تو لہذا انسان جب روزہ رکھتا ہے تو دو چیزوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے، ایک اس کی زبان پر، ایک اس کی شہوت پر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے، دو ہونٹوں کے درمیان کی جو چیز ہے یعنی زبان کی گارنٹی لے کہ اس کی غذا پاک رہے گی، حلال رہے گی، اس کی زبان محفوظ رہے گی، وہ اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہیں دے گا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان حقیقی معنی میں وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ وما بین فخذیہ، اور اس کی دو رانوں کے درمیان کی چیز یعنی شہوت پر وہ کنٹرول کر لے، اضمن له الجنہ، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ انسان کے لیے تباہی کے دروازے یہی تھے۔ تو لہذا جب انسان ان دو چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کے راستے کھل جاتے ہیں اور اس کے لیے جہنم کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ روزے کبھی گرمی کے موسم میں آتے ہیں، کبھی بارش کے موسم میں آتے ہیں، کبھی سردی کے موسم میں آتے ہیں، کبھی روزے لمبے ہوتے ہیں، کبھی روزے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت انسان کی تربیت کے لیے ہے اور انسان کے فائدے کے لیے۔ یہ بات ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں پر جو احکامات نازل کیے ہیں، ان قوموں کی گناہوں کی وجہ سے یا ان قوموں کے نبی کے فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل کی بات آتی ہے، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل کیے اور ان احکامات کا مقصد خود اللہ نے بیان کیا، ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے جو احکامات نازل کیے ہیں، جو بنی اسرائیل پر بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے سخت احکامات نازل کیے تھے، وہ اس لیے نازل کیے تھے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سارے احکامات حرام قرار دیے، لیکن اس امت پر، امت مسلمہ پر جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، یہ اس امت کے فائدے کے لیے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ صرف روزہ رکھو، اللہ یہ کہتے کہ نماز پڑھو، تو ہمارے لیے عمل کرنا ضروری تھا، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نماز کے سلسلے میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز تم مجھے یاد کرنے کے لیے پڑھا کرو، میرے اور تمہارے درمیان یہ رابطہ ہے، میرے اور تمہارے درمیان یہ گفتگو کا ذریعہ ہے، بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو۔ اور اس کے بعد بھی اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ جو صبح صادق سے لے کر افطار تک، غروب تک جو آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے اس میں آسانی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آسانی شاید تم نہ سمجھ سکو، لیکن تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ تو لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے پیاسا رہنے سے اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین۔
تو لہذا یہ ہماری تربیت کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا۔ اس روزے کو فرض کرنے کے جو اہم وجوہات ہیں اس میں خود اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب ہم شریعت کے احکامات اور احادیث مبارکہ یا قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ روزہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ، اور اسی لیے محرم کا جو روزہ، عاشورہ کا جو روزہ رکھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات کی خوشی میں شکرانے کے طور پر رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر عاشورہ کے روزے رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، یہ ایک شکرانہ تھا۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اسے روزہ رکھ لے۔ تو یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ در حقیقت رمضان کے روزے قرآن مجید کی نعمت کا شکرانہ ہے، اگرچہ یہ روزے ہمارے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے، لیکن سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نعمت، اللہ نے بہت سارے قوموں کو کتابیں دی لیکن قرآن کے لیے ہمیں چنا۔ اللہ نے بہت ساری قوموں کو کتابیں دی لیکن کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ تو سب سے پہلا تقاضا یہ بنتا تھا کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہو گیا اس مہینے میں روزے رکھا جائے۔ اللہ نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری چیز جو روزے سے ہے وہ ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ۔ رمضان الى رمضان، العمرۃ الى العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک رمضان سے دوسرے رمضان انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ اسی حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم الحسنة بعشر امثالها الا الصوم فإنه لي وانا اجزی به، انسان کا ہر عمل اس کے لیے اللہ کا دستور یہ ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہے اور ایک گناہ پر 1 گناہ لکھا جاتا ہے، سوائے روزے کے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والے ہیں، اور اللہ جب بدلہ لیتے ہیں تو اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، روزے میں صبر کا پہلو ہے، روزے میں شکر کا پہلو ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتے ہیں جس کی کوئی شمار نہیں ہے۔ تو لہذا روزہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ ہمارے لیے آسانی ہے، ہمارے لیے دشواری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حکمتوں کو سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے اللہ کے لیے اللہ کے حکم پر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔